آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بیسیکلی دہلی سلطنت کے بارے میں، جو کہ سٹارٹ ہوتی ہیں 1206 سے اور اینڈ ہوں گی 1526 پہ۔ یہ وہ سلطنت ہیں جن کا دارالحکومت جو ہے وہ دہلی ہوا کرتا تھا، اور ان کے جو حکمران تھے وہ اپنے لیے جو ٹائٹل استعمال کرتے تھے وہ سلطان کا ٹائٹل استعمال کرتے تھے۔ تو اس میں ٹوٹل جو ہے 5 دہلی سلطنت ہیں۔ ان کو یاد کرنے کی جو ٹرک ہے وہ ہے شاہ رخ خان ٹو سری لنکا۔ اب شاہ رخ کا جو ایس ہے وہاں سے بنے گی سلیو ڈینسٹی، اور یہ سٹارٹ ہوگی 1206 سے 1209 کے بٹوین میں۔ اس کے بعد خلجی ڈینسٹی ہے، یہ 1290 سے لے کے 1320 تک رہے گی۔ اس کے بعد تغلق ہے، تغلق جو ہے وہ 1320 سے 1414 پہ اینڈ ہوگی۔ اور سری لنکا کے جو ایس ہے وہاں سے ہمارے پاس ہے سید یا سادات ڈینسٹی، جو کہ سٹارٹ ہوگی 1414 سے 1451 میں۔ اور ایل لنکا کا جو ایل ہے وہ ہمارے پاس لاسٹ ڈینسٹی ہے، وہ ہے لودھی ڈینسٹی، جو کہ 1451 سے سٹارٹ ہوگی اور 1526 میں اینڈ ہو جائے گی۔ پھر 1526 میں مغل آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مغل پھر حکمرانی کریں گے۔ اب ہم اس کی جو ہمارے سلیو ڈینسٹی ہے اس کو دیکھتے ہیں، جو کہ سٹارٹ ہو رہی ہے 1206 سے 1290۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ سلیو اس کو غلامہ دور بھی کہتے ہیں، مملوک دور بھی کہتے ہیں۔ اس جو سلیو ڈینسٹی ہے اس کے ٹوٹل 10 حکمران تھے، اور سلیو ڈینسٹی کی جو فاؤنڈر ہے وہ ہے قطب الدین ایبک، اور اس کا جو علاقہ تھا وہ لاہور سے دلی تک کا علاقہ تھا۔ اور اس ڈینسٹی کے جتنے بھی حکمران تھے وہ سب غلام تھے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اگر اس کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا تھا، بیٹی ہوتی تھی، تو وہ غلام خریدتا تھا۔ غلام خریدنے کے بعد وہ اس غلام کے اپنی بیٹے سے شادی کرواتا تھا، اور پھر وہ جو غلام ہے وہ اس کی جگہ پھر بادشاہ بنتا تھا۔ تو یہاں پہ جتنے بھی آئیں گے آگے بادشاہ یا حکمران، وہ سب کے سب کیا ہوں گے، غلام ہوں گے، اور ان کو اس ڈینسٹی کے جتنے بھی، اور اس کو تبھی غلامہ دور بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد قطب الدین ایبک ہے فرسٹ، جو اس کا فاؤنڈر ہے۔ اس کا جو ٹرینیور رہا وہ 1206 سے 1210 میں رہا۔ یہ جو ہے دلی کا پہلا مسلم حکمران تھا، اور اس کی تاج پوشی جو ہے یہ لاہور میں ہوئی تھی، اور اس کی جو مدد تھی وہ ناصر الدین کا باچا نے کی تھی، کیونکہ ناصر الدین یا نصیر الدین دونوں میں سے ایک، جو بھی آپ پروناؤنس بہتر کریں وہی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قطب الدین کا کیا تھا، داماد تھا، اور اس کا ٹائٹل جو تھا وہ لکھ بادشاہ تھا۔ اب اس کے دور میں جو کارنامے ہوئے تھے وہ دو، مطلب جو اس نے کیے تھے، ایک اس نے قطب مینار بنوایا، دہلی میں بنوایا، شروع اس نے کروایا، لیکن پھر اس مکمل نہیں کروا سکا، یہ مر گیا۔ اس کو مکمل جو کروایا تھا وہ شمس الدین التمش نے کروایا تھا۔ قطب مینار اس نے اس لیے بنوایا تھا کہ اس کا ایک پیر تھا قطب الدین بختیار کاکی، اس کی عظمت کے لیے اس نے بنوایا تھا، اور اس کی جو وفات تھی یہ 1210 AD میں ہوئی تھی۔ اور کس وجہ سے ہوئی تھی، یہ چوغان جو ہے یہ پولو کی گیم کی طرح ہی ہے، وہ کھیل رہا تھا اور گھوڑے سے گرتا اور مر جاتا ہے۔ اور یہ دفن جو ہے یہ انارکلی بازار لاہور میں ہے، اور اس کا ایک بیٹا تھا اس کے بعد، وہ ارم شاہ، جو کہ انتہائی نکما اور نکھٹو تھا، اور اس کے بعد 7 ماہ کے سلطان بنتا ہے، اور اس کے بعد شمس الدین التمش جو ہے وہ اقتدار میں آتا ہے۔ شمس الدین التمش جو ہے یہ قطب الدین کا داماد تھا اور ساتھ میں غلام بھی تھا۔ یہ اس کا جو یہ سلیو ڈینسٹی ہے سب سے زیادہ دور حکومت اسی کا رہا، 1211 سے لے کے 1236 تک۔ اور اس کے بعد اس کا اہم کردار جو تھا، یہ بغاوتوں کو بہت اچھے سے کچلتا تھا۔ اس کے جو کارنامے ہیں وہ بہت مشہور ہیں، PPSC میں اس کے حوالے سے بہت سے کوسچن پوچھے جاتے ہیں، جیسے کہ اس نے چالیسہ بنوائی۔ چالیسہ کیا تھی، اس میں 40 لوگ تھے، اور 40 لوگوں کی ایک کابینہ تھی، جو کہ شمس الدین التمش کو کیا دیتے تھے، مشورہ دیتے تھے مختلف حکومتی امور میں۔ اس کے بعد اس نے ٹنکا کرنسی متعارف کروائی، جو کہ ایک یہ عربک سٹائل کرنسی تھی، اور اس کا اب جدید نام ٹکا ہے۔ اور اب آج کل جو ہے یہ پاکستان کی بنگلہ دیش کی کرنسی بنگلہ دیش کی کرنسی ہے، اور پاکستان میں جو پاکستان کے 2.5 روپے ہوں گے تو جو بنگلہ دیش کا وہ 1 ٹکا بنے گا۔ تو پاکستان کی کرنسی کا یہ عالم ہے کہ وہ اتنی لو ہے۔ اس کے بعد منگولوں کی آمد جو ہوئی وہ افغانستان میں وہ 1221 میں ہوئی۔ چنگیز خان نے خوارزم کی حکومت کو شکست دی، اور خوارزم جو وہاں کا ایک بادشاہ تھا وہ بھاگ کر ہندوستان آتا ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے کیا آتا ہے، چنگیز خان بھی آتا ہے۔ 1221 میں ہندوستان پر حملہ کرتے ہیں۔ چنگیز خان خود ایک منگول تھا۔ شمس الدین ان منگولوں کو شکست دیتا ہے۔ بختیار جو کاکی تھا
اس نے اس کا جنازہ پڑھوایا تھا۔ بلبن یہ بھی غلام تھا اور یہ آگے 1233 میں اس کو شمس الدین نے خریدا تھا۔ اس کو چالیسہ میں شامل کیا گیا تھا اور یہ انتہائی ایک ذہین ترین آدمی تھا، آگے چل کر یہ بھی حکمران بنے گا۔ شمس الدین التمش کی جو وفات ہوئی تھی وہ 1236 میں ہوئی تھی۔ اس کی وفات کے بعد اس کی بیٹی یہ رضیہ سلطانہ 1236 سے 1240 تک اس کا دور رہا۔ یہ التمش کی بیٹی تھی۔ اس کی جو التمش نے اس کی پرورش کی تھی وہ مردوں کی طرح کی تھی اور التمش کی خواہش تھی کہ یہ حکمران بنے۔ ہندوستان کی جو ہے یہ پہلی حکمران عورت ہے۔ اس کے 2 بڑے بھائی تھے، ان کو یہ قتل کرواتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اس کا غلام جمال الدین یاقوت اس کا غلام تھا۔ اس سے پھر اس کی شادی ہوتی ہے رضیہ سلطانہ کا، اور یہ بٹنڈا کا گورنر تھا۔ جب اس جمال الدین یاقوت کو قتل کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا منگیتر رضیہ سلطانہ کا، رضیہ سلطانہ پھر کیا کرتی ہے، اپنے جو اس کے 2 بھائی ہیں ان کو بھی قتل کرواتی ہے اور پھر یہ کیا بنتی ہے، حکومت پر قبضہ کر لیتی ہے۔ بیرام شاہ اس کے بعد ہے۔ بیرام شاہ کے بعد اس کے دور میں بھی ایسا کوئی کارنامے نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ناصر الدین محمود ہے، جو کہ حکومت اس کی رہی 1246 سے 1266 میں۔ رضیہ کا یہ آخری چھوٹا بھائی تھا، صوفی طبیعت کا مالک تھا۔ بلبن نے زبردست چیز سے بنایا تھا، سارا کنٹرول بلبن کے اپنے پاس رکھا تھا اور ناصر الدین کی بیٹی حضرہ بابا فرید، اور پھر اس دور میں منگولوں کو دوبارہ حملہ کرتے ہیں، لیکن بلبن انہیں پھر گھسنے نہیں دیتا اور ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے غیاث الدین بلبن کا دور 1266 سے لے کے 1287 تک۔ یہ اسٹرانگیسٹ رولر ہے اس کا سلیو ڈینسٹی کا۔ اس کی 2 پالیسیاں بہت مشہور ہوئی، ایک بلڈ اینڈ آئرن پالیسی ہے، دوسری منگول پالیسی۔ اب بلڈ اینڈ آئرن پالیسی میں اس میں کیا تھا کہ بغاوت کرنے والوں کے اوپر کوئی رحم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو سیدھا قتل کر دو۔ اور جو منگول پالیسی تھی، اس نے جو گکھڑ تھے قبیلہ تھا اس کے ساتھ صلح کرتا ہے اور ان کی جو طاقت ہے وہ منگولوں کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اس کا ایک مشہور جرنیل تھا ظفر خان۔ منگول جو تھے وہ اس کی گھوڑے کی ٹاپوں سے بھی ڈرتے تھے۔ جو چالیسہ بنایا تھا شمس الدین التمش نے، اس کو جس کا یہ بھی ممبر تھا، اس کو اس نے ختم کر دیا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، محمد خان اور بکرا خان۔ محمد خان جو تھا 1285 میں منگول کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے اس میں مر جاتا ہے، اور جو بکرا خان ہے وہ حکومت ہی نہیں کرتا۔ محمد خان کی وفات کا بلبن کو بہت دکھ ہوتا ہے، اور بلبن اس دکھ میں 1287 میں جو محمد خان تھا وہ اس کا چہیتے بیٹا تھا، اس کی موت کا اتنا افسوس ہوتا ہے کہ 1287 میں بلبن خود بھی مر جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر بکرا خان کا جو بیٹا ہے معیز الدین قبادی وہ حکومت کرتا ہے، اور یہ فارغ زادہ ہوتا ہے، اور اس کی جو حکومت رہتی ہے وہ 1287 سے 1290 میں ہوتی ہے۔ یہ لاسٹ رولر ہے سلیو ڈینسٹی کا۔ یہ فارغ زادہ تھا، اس کا غلام اس کا یہ جرنیل تھا ملک فیروز۔ آگے جا کے وہ خلجی جو حکومت ہے ڈینسٹی اس کی بنیاد رکھے گا۔ یہاں پہ آ کے سلیو ڈینسٹی ختم ہو جاتی ہے۔